الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ نگاہوں کے سامنے سے ایک تصویر گزری جس نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دیکھا کہ پنجاب کے ایک علاقے میں کسی کی فوتگی ہوئی ہے اور قبر میں جو لکڑی کا بکس رکھا گیا ہے اس بکس کے اوپر لکھا ہے یا غوث الاعظم، اور اسی طرح کے کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مدد طلبی کی فریاد کی گئی ہے۔ یعنی اس دور میں جب مسلمان ماشاءاللہ دینی علم سے مالا مال ہے، عقل و شعور ادراک آگاہی انہیں حاصل ہے، اس کے بعد بھی ایسے واقعات جب سامنے آتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ دیکھیں غوث کا معنی ہے، پہلے یہ سمجھیں، غوث کا معنی مدد کے ہیں، غوث کا معنی امداد کے ہیں، غوث کا معنی پکار کے ہیں، غوث کا معنی فریاد کے ہیں۔ اب جو اہل تصوف حضرات ہیں ان کے ہاں غوث ولایت کا ایک بہت بڑا درجہ ہے کہ ایسا بندہ دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ولایت کے بلند ترین درجے پر فائز ہوتا ہے اور وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ وہ جو دعا کرتا ہے اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، اس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو غوث پاک کہا جاتا ہے، غوث اعظم کہا جاتا ہے، ہماری اکابر کی کتب کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے، وہ بھی اسی معنی سے ہے کہ یہ ولایت کے بہت بڑے مقام پر مرتبے پر فائز تھے اور یہ ان کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی تھی۔ قطعاً اس نظریے کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ مدد کرنے والے ہیں، وہ فریاد کو پہنچنے والے ہیں اور وہ دستگیری کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی اس نیت کے ساتھ شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غوث الاعظم کہتا ہے، انہیں پکارتا ہے کہ وہ کارساز ہیں، مشکل کشا ہیں، مدد کرنے والے ہیں، میری حاجتیں پوری کرنے والے ہیں، تو یہ تو شرک کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ ایسا کرنا یہ تو اللہ پاک کرتے ہیں، وہی فریادیں پوری کرتے ہیں، وہی حاجتیں پوری کرتے ہیں، مشکلیں وہی دور کرتے ہیں۔ باقی ان کے بارے میں یا کسی کے بارے میں ایسا ذہن رکھنا یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب۔